خبر یہ ہے کہ امریکہ کی اقوام متحدہ میں روس کے خلاف قرارداد کی مخالفت۔ قرارداد میں روس کو یوکرین کی جنگ میں جارحانہ قرار دیا گیا تھا۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی سے۔ جہاں زیب بتائیے، یہ امریکہ کا پالیسی شفٹ ہے، ٹرمپ کا یو ٹرن ہے؟ جی دیکھیے، بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے امریکہ کا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ روس کے خلاف کوئی قرارداد پیش کی گئی ہو اور امریکہ نے اس کی مخالفت کی ہو۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے، کیونکہ جیسا کہ بھی روس اور یوکرین کا جو معاملہ ہے اس جنگ کو ختم کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ متوقع تھا کہ اس قرارداد کی جو ہے امریکہ مخالفت کرے گا، اور اس قرارداد میں روس کو جارحانہ اور حملہ آور قرار دیا گیا تھا، جس کے خلاف جو ہے امریکہ نے ووٹ دیا ہے۔ پاکستان اس میں غیر حاضر رہا۔ افغان قرارداد کے حق میں 93، مخالفت میں 18 اور 65 جو ہے ووٹنگ سے غیر حاضر رہے۔ پاکستان بھی غیر حاضر رہا، امریکہ نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک اپنی قرارداد پیش کی جنرل اسمبلی کے اندر، اور اس قرارداد پر بھی جو ہے پھر امینڈمنٹس پر ووٹنگ شروع ہوگی۔ اس میں رشیا نے کچھ اعتراض اٹھا دیے، کچھ اعتراض یوکرین نے اٹھا دیے، کچھ یورپی ممالک نے اٹھا دیے۔ تو اس پہ جب ووٹنگ ہوئی امریکہ کی اپنی قرارداد پر، امریکہ نے پھر اس سے بھی غیر حاضر رہا، کیونکہ اس پر اعتراضات لگے، اس پہ امینڈمنٹس ہو گئی تھی۔ اب تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس سلامتی کونسل میں جو ہے امریکہ ایک اور قرارداد پیش کرنے جا رہا ہے روس اور یوکرین کے جنگ کے خاتمے کے لیے۔ اور مارکو روبیو جو کہ وزیر خارجہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو قرارداد پیش کی جائے گی وہ صدر ٹرمپ کے جو نقطہ نظر ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ آپ کو بتا دوں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے زیلنسکی کی خوب مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو ان ڈیموکریٹک الیکٹ نہ ہونے والا جو ہے ان کو صدر کہہ چکے ہیں، اور کافی ان کی اس وقت کشیدگی چل رہی ہے یوکرین کے صدر کے ساتھ ٹرمپ کی۔ اور اس وقت فرانس کے صدر جو ہے میکرون، وہ وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ یورپ کے ساتھ ساتھ بھی جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت چل رہی ہے روس یوکرین معاملے پر، اس پر جو ہے کس طریقے سے قابو پایا جا سکے۔ بہت شکریہ جہاں سے۔ قومی ٹیم میں سرجری نہ ہوئی تو محسن نقوی استعفیٰ دے دیں، اب بھی سرجری نہ ہوئی تو آئندہ اس سے بھی برا حال ہوگا۔ سابق کرکٹر باسط علی کی کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو، کہا ٹی وی پر فٹ بال کا پروگرام کرنے والے حسن چیمہ قومی ٹیم کی سلیکشن کر رہے ہیں۔ کامران اکمل نے کہا سلیکشن کمیٹی میں نان پروفیشنل لوگ ہوں گے تو یہی حال ہوگا، گروپ بندی کے چکر میں قومی ٹیم کو خراب کیا گیا۔ سونیا حسین بنی شو کی مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری نے کامیڈی کا تڑکا لگایا۔ آج کی مہمان سونیا خان کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجیے۔ اگر اب بھی ملک کی کرکٹ کے ساتھ سرجری نہیں ہوئی تو پھر چیئرمین صاحب کو چاہیے اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں۔ انہوں نے وعدہ کرا تھا میں کرکٹ کو صحیح کروں گا، بلا جھجک بولے جی سرجری بولا تھا اب ہوگی، ابھی بھی نہیں ہوئی تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں یہی حال ہوتا رہے گا، پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جائیں گے۔ جب آپ کی سلیکشن کمیٹی نان کرکٹر ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایونٹ جیت کے لائیں۔ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کا، یہی حال ہے۔ آپ نے اپنے گروپ بنانے کے چکروں میں، پاکستان کی اپنے فیورٹس لانے کے چکروں میں پاکستان کی کرکٹ خراب کی۔ آپ نے جو پلیئرز تھے ان کو باہر نکالا ایشوز بنا کے۔ سنچیمہ کی جو بات ہو رہی ہے نا، ٹی وی پہ فٹ بال کا پروگرام کرتے تھے، وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ بہت جلدی سولوشن چاہیے پاکستان کی کرکٹ کو، اس لیے کہ ابھی 9 مارچ کو فائنل ہوگا چیمپئنز ٹرافی کو، 16 مارچ سے پاکستان کی نیوزی لینڈ میں سیریز ہے، پھر فروری میں 2026 کا ورلڈ کپ ہے T20 کا، 2025 اکتوبر میں ایشیا کپ ہے۔ اگلی فلم میں مجھے ہیرو لو اور بس اس بھائی کو ولن۔ ایکٹنگ ڈیش جبکہ پروڈکشن ڈیش ہے۔ ایکٹنگ ایموشنل ٹراما ہے، پروڈکشن بہت محنت ہے، کہ سجا کے رکھتے ہیں چہرے پہ جو ہنسی کی کرن، اوکے، نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں۔ دیکھا پاکستان یہ کہتا تھا میرا من، sometimes you win sometimes you learn۔ اچھا، آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا کون جیتے گا؟ آسٹریلیا۔ آسٹریلیا جیت جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ دوسری باری۔ عمر صاحب نے کہا ساؤتھ افریقہ تو کامران۔ پاکستان اور آذربائیجان میں $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے۔ آذربائیجان نے دفاعی سامان کی مشترکہ پیداوار کی خواہش ظاہر کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہم مل کر کام کریں تو مشترکہ ڈیفنس مینوفیکچرنگ فیسلٹی قائم کی جا سکتی ہے۔ نارتھ ساؤتھ کوریڈور کے لیے بہت اچھی بات چیت ہوئی، ہم آذربائیجان کے ویژن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ گوادر پورٹ اہم کردار ادا کر سکتی ہے، یہ گیم چینجر ہوگا۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف کا کہنا تھا پاکستان کے دفاعی سامان کا معیار انتہائی زبردست ہے۔
باکو میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے. Wonderful one-on-one meeting today, delegation level meeting, and I am very happy to disclose this. If we really put our act together to have joint defense manufacturing facility shared between Pakistan and Azerbaijan, North-South corridor. For that, we had very good discussion today. We will be fully supporting your vision. Gwadar Port can play a very pivotal role. This will be a game changer. These projects cover infrastructure development areas, energy, mining, and maybe some other. Today, among the issues which we discussed, important part was devoted to cooperation in defense area. Azerbaijan already acquired defense industry equipment from Pakistan, and we are very satisfied with the quality of this equipment. We also discussed opportunities of joint manufacturing of defense industry. وزیر اعظم کا آذربائیجان میں پرتپاک استقبال. صدارتی محل پہنچنے پر شہباز شریف اور آذری صدر بغلگیر ہوئے. وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. برف باری کے دوران چاق چوبند فوجی دستے نے شہباز شریف کو سلامی دی. دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھن بھی بجائی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کارا باغ کے شہیدوں کی یادگار فتح پر بھی حاضری دی. پھول رکھے, شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. افغان جنگ کوئی جہاد نہیں تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 1971 میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تاریخ کو مسخ کیا گیا. پھر 80 کی دہائی میں افغان جنگ میں شامل ہونے کے لیے تاریخ اور ہیروز کو بدلا. لیکن نہ وہ جنگ ہماری تھی اور نہ ہی وہ کوئی جہاد تھا. آج بھی ہم اس جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہمارا نصاب 80 کی دہائی میں ریڈیکلی چینج کیا گیا کیونکہ ہم نے افغان جنگ میں حصہ لینا تھا اور ہم نے اس کو جہاد کا لبادہ پہنانا تھا. نہ وہ جہاد تھا نہ وہ ہماری جنگ تھی. سارے لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے انکلوڈنگ افغانز. آج بھی اس کا بھگتان ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنی تاریخ بدلی, اپنی تاریخ کے ہیروز کو بدلا. It was a crime against this nation which was done in the 80s and then subsequently again when we became stooges of America. Again to justify that, ہم نے پھر اپنی تاریخ کو مسخ کیا. اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے 1971 کے اندر ہم نے تاریخ بھی بدل دی. جب ایک ملک کا انٹیلیجنسیا علمی بددیانتی کا مرتکب ہو تو اس ملک کا کیا حال ہو. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے پتنگ بازی کی. اب تو چیپیاں لگاتے ہیں اس کے اوپر, تو ہم تو یہ چیپیاں لگا کے گزارا کر رہے ہیں قوم کی حیثیت سے. لاہور میں 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو اختتام پذیر ہو گیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 سے زائد بڑے ایونٹس منعقد ہوئے. 13 انٹرنیشنل ٹیموں کے درجنوں نامور غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی. الفت مغل کی رپورٹ. میں نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو کا رنگا رنگ اختتام. اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. فورٹریس اسٹیڈیم میں ہونے والی تقریب میں نامور گلوکار راحت فتح علی خان نے محفل پر سحر طاری کر دیا. بازی, کبڈی اور جانوروں کی نمائش ہوئی. رینجرز کے جوانوں کی مشل بردار پریڈ پیش کی گئی. کے اختتام پر آتش بازی سے آسمان رنگوں میں نہا گیا. بعد 16 دن کے شو میں 20 بڑے ایونٹس ہوئے. ترکی, دبئی اور آذربائیجان سمیت 13 ملکوں کی ٹیمیں شریک ہوئیں. پہلی بار شندور پولو سمیت نیزہ بازی, بزکشی, تیر اندازی اور گھڑ سواری کے مقابلے بھلائے نہیں جا سکیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے سرگودھا میں مونا ریماؤنٹ ڈپو کا دورہ کیا. صدر مملکت کو گھوڑوں کی افزائش اور افواج پاکستان کی ضروریات پورا کرنے میں مونا ڈپو کے کردار پر بریفنگ دی گئی. مونا ڈپو میں موجود مختلف نسل کے گھوڑوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا. بتایا گیا مونا ڈپو تقریباً 150 سالہ قدیم ہے. صدر مملکت نے مونا ڈپو میں زیر افزائش مختلف نسل کے گھوڑوں کا معائنہ کیا. سیکیورٹی فورسز کا خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. مؤثر کارروائی کے نتیجے میں 10 خارجی مارے گئے. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 23 اور 24 فروری کی رات خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی. آپریشن کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں 10 خارجی مارے گئے. علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی ممکنہ خارجی کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں.
डिफेंस कराची में मुनशियात स्मगलिंग के होश रुबा इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन ने तफ्तीश में कई बड़ों के नाम उगल दिए। SSP SIU शोएब मेमन ने बताया मुलजिम साहिर हसन ने 50 करोड़ की मुनशियात खरीद कर फरोख्त कर दी। मुलजिम से मुनशियात खरीदने वालों में बिजनेस फैमिलीज़ और शोबे शख्सियात शामिल हैं। रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में भी आती थी। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। दफा आमिर कत्ल केस ने मंशियात का बड़ा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। SP SIU शोएब मेमन ने बताया मुलजिम किन किन शख्सियात को मंशियात फरोख्त करता था। इसमें हाई एंड बिजनेस फैमिलीज भी हैं और शोबिस के लोग भी हैं। स्कूल्स में भी फिर फर्दर इसको कर रहे हैं। स्कूल्स और किन कॉलेजेस में ये मंशियात जा रही है। SSP का बताना है सीक्रेट टिप मिली जिसमें साहिर हसन की तफसीलात थी। साहिर हसन पूरी डिटेल मिली कि कहाँ पर इसके पास स्टोर्ड है ड्रग। हमारी टीम गई है उनके घर, पूरा बैग भरा हुआ था जिसमें 2 अदद जार्स थे जिसके अंदर वीट भरी हुई थी, 4-5 जो है वो पैकेट्स थे। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने बताया वो बाजिल नामी शख्स से मंशियात बजरिया कोरियर सर्विस मंगवाता था। इंट्रोगेशन में उसने कि जी बाजिल से मैं खरीदता हूँ, 2 निजी कुरियर कंपनीज के जरिए जो इस्लामाबाद से जो है वो कराची ट्रांसपोर्ट होती है। साहिर के घर से बरामद की गई मंशियात 1 हफ्ते का माल था जिसकी मालियत 60 लाख रुपए है। रिकवर्ड थी मंशियात, ये सिर्फ 1 हफ्ते का कंसाइनमेंट था जिसकी मालियत तकरीबन 50 से 60 लाख के दरमियान है। 40-50 करोड़ रुपए की मंशियात जो है वो परचेज करके सेल आउट कर चुका है। साहिर 2 साल से वैट फरोख्त कर रहा था। मंशियात का मुकम्मल बिजनेस स्नैपचैट पर था। रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में भी आती थी। कुछ पेमेंट्स कैश में आ रही हैं, कुछ पेमेंट्स जो है उसके वालिद के मैनेजर के अकाउंट में आ रही हैं। साजिद हसन जो एक्टर है उनके मैनेजर के उनके मैनेजर के अकाउंट में जो है वो पेमेंट गिर रही है। मुलजिम साहिर हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। केस के अहम किरदार और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। तहकीकाती टीम की जानिब से दोनों ख़वातीन को तलब किया गया। तहकीकात के दौरान वफाकी तहकीकाती इदारे का नुमाइंदा भी मौजूद था। दोनों ख़वातीन से मुख्तलिफ सवालात किए गए। तहकीकाती टीम ने बयानात लेने के बाद दोनों ख़वातीन को बेकसूर करार दे दिया। ज़राए का बताना है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में दोनों ख़वातीन का कोई किरदार नहीं। तहकीकात में पेश होने वाली खातून जोमा खुद मुतासरा है। जोमा पर इंसानियत सोच तशद्दुद भी किया गया था। दोनों ख़वातीन को बयानात लेने के बाद रिलीज़ कर दिया गया। GDR-FA ने वीज़ा की तेज़ और आसान तजदीद के लिए मसनूई ज़हानत से चलने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा लॉन्च कर दिया। दुबई में GDR-FA के हेडक्वार्टर्स में तकरीब हुई। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेन अफेयर्स ने 4थी सालाना मीडिया मीटिंग के दौरान AI पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा लॉन्च किया, जिसकी बदौलत फैमिली रेजिडेंसी सर्विसेज फौरन और आसानी से हासिल की जा सकती हैं। तकरीब में GDR-FA के डायरेक्टर जनरल हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अलमरी, मुआविनीन, मीडिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। We launched today Salama service using artificial intelligence mechanism. Service allow the person to renewal his residency within 10 seconds. सलामा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले मोहम्मद आदिल ने बताया, It's really amazing. It's very simple and within 20 seconds I finished to renew my daughter. तकरीब के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। पाक बहरिया की दूसरी सी गार्ड मशकों का इनेकाद। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर के ज़ेर इंतमाम मशक़ें 28 फरवरी तक जारी रहेंगी। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन कहते हैं मशकों का मकसद बहरी उमूर से मुताल्लिक़ चैलेंजेस से निपटना है। रिपोर्ट करेंगे अंजुम बहाब। समंदरी हदूद की हिफाजत और ब्लू इकानमी के फरोग के लिए पाक बहरिया की दूसरी 5 रोजा सी गार्ड एक्सरसाइज की इफ्तिताही तकरीब में कोमोडोर आतिफ सुल्तान ने ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर के अगराद व मकासद पर ब्रीफिंग दी। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन का कहना था कि JMICC बहरी अमूर से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा कर रहा है। तमाम नेशनल स्टेक होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा करना और पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको सेफ एंड सिक्योर बनाना है। फैसल अमीन ने कहा कि मश्क सी गार्ड समंदरी रास्ते से मनशियात, हथियारों, इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ पाक बहरिया के अज़म का मजहर है। स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, मैरीन पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज
اور انلیگل فشنگ شامل ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سب مل کے اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کریں. سی گارڈ مشقوں میں پی این ایس سی، کوسٹ گارڈ، اے این ایف، کسٹمز، کے پی ٹی، فورٹ قاسم، پولیس، ایف آئی اے سمیت دیگر ادارے اور تنظیمیں بھی شریک ہوں گی. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب، اے آر وائی نیوز، کراچی. کراچی کے میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ایکریڈیشن ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی، جس کا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یورپی ممالک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے. انور خان کی رپورٹ. گلڈز یو کے نے پاکستان میں 30 سے زائد اداروں کو بین الاقوامی ایکریڈیشن فراہم کی ہے. چیئرپرسن نیوٹیک گلمینا بلال نے کہا کہ اس باوقار شناخت سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے عالمی سطح پر روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے. بین الاقوامی ایکریڈیشن کے حصول سے پاکستانی نوجوانوں کی ساکھ اور مقام بھی عالمی سطح پر بڑھے گا. آپ کے پاس وہ جو سند ہوگی وہ ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی آپ کی ریزیومے پہ، اور ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جو ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گی. بلکہ نہ صرف امید رکھیں گے، ہم ایکٹیولی جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہم جاب میچنگ بھی کر سکیں گلوبل مارکیٹس کے ساتھ، تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری یوتھ بلیسنگ ہے، اس کو ہم فلی کیپٹلائز کر سکیں. چیئرمین میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایچ ایم شہزاد نے کہا کہ ایکریڈیشن ایوارڈ ایک رسمی شناخت ہے جو کسی ادارے یا پروگرام کو اس کی معیار کی بنیاد پر دی جاتی ہے. ہماری ایفیلیشن ایک سٹی اینڈ گلڈ کے انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ ہوگی. اب ہمارے بچوں میں ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی، ہمارے ملک کی ضرورت بھی ہم پوری کر پائیں گے. صرف نوجوانوں کی مہارتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کی عالمی مارکیٹ میں کامیابی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ انور خان، اے آر وائی نیوز، کراچی. اسلام آباد میں مارگلا انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی کی قرآن اندازی کی تقریب کا انعقاد. مارگلا انکلیو میں محدود پلاٹوں کے لیے کئی ہزار درخواست گزاروں نے درخواستیں دی تھیں. قرآن اندازی انتہائی شفاف طریقے سے ہوئی. چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا، قائم مقام ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے غلام مرتضیٰ اور سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کے دیگر حکام موجود تھے. قرآن اندازی میں درخواست دہندگان، سرمایہ کاروں، ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹس، بلڈرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس نے شرکت کی. تقریب میں بتایا گیا تعمیر کے لیے پلاٹوں کو حوالے کرنے کے لیے کم سے کم وقت میں ڈیولپمنٹ مکمل کی جائے گی. مارکلا انکلیو سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کا مشترکہ منصوبہ ہے. مارکلا انکلیو کا منصوبہ کسی بھی پچھلے پروجیکٹ سے بہتر سہولیات پر مشتمل ہوگا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا پنجاب کی جامعات میں ہراسگی سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا اعلان. کہتے ہیں پنجاب کی جامعات میں ہراسگی اور منشیات کے مسائل بڑھ رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے 134ویں کانوکیشن سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی تمام طالبات کے لیے محفوظ ماحول چاہتا ہوں. ہراسگی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے سیمسٹر سسٹم کی خامیاں دور کرنا چاہتے ہیں. جامعات میں ہراسگی کا کوئی بھی واقعہ کسی صورت قابل برداشت نہیں. گورنر پنجاب نے کہا، یونیورسٹیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جلد وائس چانسلرز کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں. اطالوی قونصل خانے کی جانب سے اٹلی ڈیزائن ڈے کے 9ویں ایڈیشن 2025 کا انعقاد. اطالوی قونصل جنرل نے کہا، پاکستان اور اٹلی کا مستقبل روشن اور درخشاں ہے. اس تعلق کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں. محمد صلاح الدین کی رپورٹ. اطالوی قونصل خانے کراچی کی جانب سے پاکستان اٹلی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اٹلی ڈیزائن ڈے 2025 کی تقریب سجائی گئی. تقریب کا مقصد دنیا بھر میں اطالوی مصنوعات، فرنیچر سمیت دیگر سیکٹر کو فروغ دینا ہے. اطالوی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان تجارتی و سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کوشاں ہیں. اٹلی ڈیولپمنٹ کمیٹی برائے پاکستان کے سربراہ عارج اقبال کا کہنا تھا، اطالوی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں. ہم اٹلی کے جو بزنس مین ہیں انہیں پاکستان میں جو مصنوعات موجود ہیں ان کو انٹروڈیوس کریں اور جو اپرچونٹیز اویلیبل ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیں. مقررین کا کہنا تھا کہ ثقافتی اور سیاحتی لحاظ سے بھی اٹلی منفرد پہچان رکھتا ہے. اٹلی ڈیزائن ڈے کے موقع پر گھریلو استعمال کی اطالوی مصنوعات بھی پیش کی گئیں. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ محمد صلاح الدین، اے آر وائی نیوز، کراچی. جیری گروپ نے جی ٹیک کے نام سے نئی ٹیکنالوجی متعارف کروا دی، جس کا مقصد ٹریول بکنگ کو مزید مؤثر، شفاف اور قابل رسائی بنانا ہے. تقریب میں چیف ایگزیکٹو جی ٹیک ارشد ولی محمد، سی ای او ایرک ڈومس، وائس چیئرمین جیری گروپ امین ولی محمد سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. تقریب میں جیری گروپ کی سروسز اور جدید کردار پر روشنی ڈالی گئی. چیف ایگزیکٹو جی ٹیک ارشد ولی محمد نے کہا، جی ٹیک کا تعارف ٹریول ایجنسیز، کارپوریٹ کلائنٹس اور ایئر لائنس کے لیے ایک گیم چینجر ہے.
یہ ہمارے شراکت داروں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ جیری گروپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو آگے منتقل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کی تمام ٹریول ایجنسیاں اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔